باب نمبر 60 کھڑے ہوئے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 224 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے گزر ہوا تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی مانگا تو میں پانی لے آیا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا۔ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان سے خاص حالات و ظروف کے پیش نظر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر اس لیے کر دیا ہے تاکہ دوسری صورت بھی پیش نظر رہے۔ بلا شبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کرنے سے معمولی چھینٹے بھی کپڑوں اور بدن پر نہ آئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث صرف پہلی صورت سے متعلق بیان کی ہیں۔ شارحین نے اس کی متعدد توجیحات ذکر کی ہیں۔ ابن بطال نے لکھا ہے کہ جب احادیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ثابت ہوئی تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی اجازت بالاولیٰ ثابت ہو گئی، لہٰذا اس سے متعلقہ احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا مشہور و متعارف تھا اور بیشتر لوگوں کا عمل بھی اس پر تھا، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی احادیث کا حوالہ نہیں دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول میں سے ہے کہ جب کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہ ہو تو اس کی طرف عنوان میں اشارہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو کہنے والوں نے کہا، دیکھو آپ عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے نقل فرمایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تراجم بخاری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک امام موصوف کی غرض عقد باب سے صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کو بھی ثابت کیا جائے، گویا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک اس کا جواز صرف قعود بیٹھنے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی نہیں ثابت نہیں، اگر چھینٹے وغیرہ پڑنے کا امکان نہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن یہ روایت عبدالکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت بائیں الفاظ ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ چنانچہ زید بن وہب بیان کرتے ہیں، میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منقول ہے۔ جن حضرات نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تحریمی یا تنزیہی لکھا ہے، ان حقائق کے پیش نظر ان کا موقف صحیح نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ بظاہر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کے معارض ہے۔ اس کے متعلق شارحین کا موقف حسب ذیل ہے۔ محدث ابو عوانہ اور ابن شاہین نے حدیث عائشہ کے پیش نظر حدیث حذیفہ کو منسوخ ٹھہرایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے۔ چنانچہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہی ہے، لیکن گھر کے علاوہ باہر کے عمل سے آپ مطلع نہ ہو سکیں۔ لیکن حضرت حذیفہ کبار صحابہ میں سے ہیں، لہٰذا گھر سے باہر ان کا مشاہدہ ناقابل تردید ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس موقف کے مطابق عنوان بندی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک
عنوان بائیں الفاظ قائم کیا ہے، الرخصۃ فی البول فی الصحراء قائمہ، آبادی سے باہر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز۔ اس کے تحت وہ حدیث حذیفہ لائے ہیں۔ دوسرا باب ان الفاظ سے قائم کرتے ہیں، البول فی البیت جالسہ، گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس کے تحت حدیث عائشہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عام عادت کی نشاندہی فرمائی ہے، مخصوص حالات میں اگر اس کے برعکس ہوا ہے تو اس کے منافی نہیں۔ مخصوص حالات حسب ذیل ہو سکتے ہیں۔ اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی، چونکہ وہ مخروطی شکل کا تھا۔ پیشاب کے آپ کی طرف لوٹ آنے کا اندیشہ تھا، اس بنا پر آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب سے فراغت حاصل کی۔ عرب کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درد کمر کا علاج تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کو بھی کوئی شکایت ہو اور آپ نے بطور علاج ایسا عمل کیا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ ضعیف روایات مروی ہیں، لیکن اس سلسلے میں بے تکلف بات یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چندہ حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے چھینٹوں سے جسم یا کپڑے آلودہ نہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ باب نمبر 61 اپنے ساتھی کے قریب اور دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 225 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں خود کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، آپ کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گھورے پر پہنچے جو ایک دیوار کی پشت پر تھا، اور آپ وہاں اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر پیشاب کیا، پھر آپ کے قریب سے ہٹ گیا، آپ نے اشارے سے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاان کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ باب نمبر 62 کسی قوم کے گھورے پر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 226 حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے معاملے میں بہت تشدد سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ متاثرہ کپڑے کو کاٹ دیتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش وہ ایسا تشدد نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے گھورے پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔